بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ متع ہے۔ طلحہ علوی بھائی کے نزدیک کیا متع جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم طلحہ علوی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی ٹھیک دعائیں۔ طلحہ بھائی، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ متع کے جواز کے قائل ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسئلہ میرے آپ کے جائز ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی ہمارے نزدیک حرام ہے، یا جو اصول اس نے حلت اور حرمت کے بیان کیے ہیں اس کی بنیاد پر اگر کوئی مجتہد یا فقیہ کسی کی حرمت کا قول نقل کرتا ہے تو اس کے دائرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو متع کے حوالے سے ایسی کوئی آیت میرے علم میں نہیں ہے، اور کسی واضح حدیث میں بھی مستقل طور پر اس کی حرمت کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی دلائل کے ساتھ متع کی حرمت کا قائل ہے تو وہ اس کی تحقیق ہے، اس پر نص قطعی ایک بھی نہیں ہے کہ یہ حرام چیز ہے، ٹھیک ہے، متع اس لیے میں اس کو جائز کہتا ہوں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ متع جو ہے وہ جائز ہے؟ جی نہیں، آپ کے اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ النساء میں، اب مجھے آیت یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں آتا ہے کہ جو آپ اپنی لونیوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجیے گا، اگر آپ شادی کر بھی رہے ہو تو نفس کی خواہش، شہوت کے لیے تو متع کس لیے کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، قرآن نے دوسری جگہوں پر میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیاں میں سے قرار دیا کہ یہ میری سب سے بڑی نشانی ہے کہ میں نے مرد اور عورت کا رشتہ بنایا، ٹھیک، اور آگے غالباً الفاظ ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پر کہا کہ تمہاری بیوی تمہاریاں کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسمانی لذت کو اپنی بیوی سے حاصل کرنے کی ممانعت نہیں کر رہا۔ ممانعت نہیں جس ہے، جگہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کسی خاص سیاق میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی لذت کے پیش نظر نکاح کرنا ہی اصل فطرت ہے، کھسی کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ صحیح، تو جہاں تک آپ نے بات کی متع کی، اس میں اصل ضرورت گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، خواہش پوری کرنا ہے جائز طریقے سے، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا یوں سمجھ لے کہ نکاح کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکل لائف جی رہے ہوتے ہیں، بزنس کا معاملہ ہے، پیسہ کمائے جا رہے ہیں، ان کی اتنی اولاد بھی نہیں ہوتی، لیکن اکثر نوجوانوں کا مسئلہ شادی کیوں ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یا روزے رکھ لو یا نکاح کر لو۔ تو یہ تو نارمل چیز ہے کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے جائز طریقے سے، اس کا ایک طریقہ کار متع بھی ہے۔ صحابہ میں تو اس سے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس لیے اختلاف ہے نا کہ نص قطعی نہیں ہے، اس ٹھیک ہے، ہوتی تو پھر اختلاف بھی ہوتا۔ یہ تو ہمارا موقف ہے کہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں اس پر واضح حرمت نہیں ہے، ہر کسی نے اپنے ذوق کے لحاظ سے تحقیقات کے پیش نظر صحابہ میں، کچھ صحابہ میں، موسٹلی صحابہ میں متع پر ایک دوسرے پر بہت سخت گرفت ہے، جس کو آپ جائز قرار دیں۔ ہاں، تو جو قائل تھے ان کو کیا کہیں گے؟ جو قائل تھے اگر قائل، ایک منٹ، اگر ایک جماعت میں سے 20 کی جماعت ہے، اس میں سے 18 بندے قائل نہیں ہیں، 2 بندے قائل ہیں، تو آپ اپنی نفس کے لیے 2 بندوں کو لیں گے؟ نہیں، اس میں میرا نفس کہاں سے آ گیا؟ ہم تو دلائل پہ فوکس کریں گے کہ قرآن و سنت کی تعبیر میں اسٹرینتھ بنیاد میری بات سنیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، پھر تو ناجائز ختم ہو گیا، زنا تو پورے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ ہاں تو ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی گیا لڑکا لڑکی وہ وہاں متع کر کے بیٹھ، آگے بات نہیں وہ کریں گے، لیکن میں بات کا مسئلہ ہے، پہلے تمام سے پوچھیں کہ متع آپ گیا۔ ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دن کا، کتنے ٹائم کا منیمم متع ہو؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ متع آپ نے دنوں کا تعین کرنا ہے، میں ٹائم کا کہہ رہا ہوں، ٹائم فریم۔ بات یہ ہے، ایک ہے نکاح دائمی، ایک ہے نکاح موقت۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دائمی نکاح جس میں آپ وقت کا تعین نہیں کرتے، اور ایک ہے جس میں آپ وقت کا تعین کرتے ہیں۔ اب وہ کتنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آدھے گھنٹے کا کرنا چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے منہ ہو سے سکتا سن رہے ہیں۔ ہے، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں سر، تو آپ سے ہی پوچھوں گا۔ ہاں، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دائمی نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب 1 منٹ کا بھی ہو سکتا یہ عارضی 1 منٹ میں تو کوئی بھی نہیں کرتا، یہ دائمی نکاح ہے تو نفس کی خواہش کے لیے ہی ہو رہا ہے، جو ویلڈ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے دور جاہلیت کے ایک نکاح کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور کیا دین اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے یا اس کو منع کر دیا ہے؟
میرے آپ کے بنائے ہوئے متے کا کوئی جواز نہیں ہے. دور جاہلیت میں متا کیسے ہوتا تھا؟ اسی کی بنیاد پر شریعت بنی ہے یا قانون سازی ہوئی ہے. مطلب قرآن اور دین آپ کو سمجھ آیا، ٹھیک ہے، باقیوں کو سمجھ نہیں آیا. دیکھیے میرا آج کے نہیں بات تو ہوگی نا. آپ امام فرائی کے ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں نا؟ میں ماننے والے کہہ رہا ہوں، ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہے نا. اس کے بعد ان کی جو چین لے کے چل رہے ہیں اس میں امین حسن اسلائی صاحب سے، اس کے بعد غامدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے ہم جن کے آپ حوالے دیتے ہیں محدثین کے، ان کو بھی لے آئیں، کثیر تعداد نکالیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آیا کہ متا جو ہے وہ جائز ہے. آپ کے ماشاءاللہ نام نہیں لیتا، حالات خراب ہو جائیں گے. آپ کے تو بہت ممدوح صحابی بھی اسی نکاح سے پیدا ہوئے تھے. کس کو روکیں گے؟ مسئلہ یہ آپ نہیں اور ہے. ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، پھر بات دیکھیں جب حرام ہے تو اور فتویٰ لگائیں. اگر یہی بات میں کسی طریق میں کسی اور کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو تکلیف ہوگی. ہمارا تو جائز ہے، دکھائے نا مزہ آئے گا. ہاں حرام آپ کے یہاں ہے، پھنسنا آپ نے ہے، صحیح ہے. فتویٰ آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو جائز آپ اس طریق کو مان رہے ہیں جو بے سند ہے. اس کی سند آپ پیش کریں گے؟ ہاں لے جو آپ نے بات کی کتاب. نہیں آپ پیش کریں گے، میں کتاب کیوں لے آؤں؟ سر آپ نے پیش کی ہے، آپ بتائیں یہ کس کتاب میں ہے، کیا سند ہے اس کی. آپ ایک بندے پہ الزام لگا رہے ہیں متا کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی دلیل پیش کروں. پیش تو آپ نے کرنی ہے، بیان آپ نے کیا تو کر دی نا روایت. میں نے تو جو ہاں تو بتائیں روایت جب کہاں ہے روایت؟ سن لیں، کہاں ہے؟ موجم الکبیر طبرانی میں ہے، ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ان میں ذرا بھی ذوف نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. اچھا آپ کے نزدیک نہیں ہے، میری اب بات سنیں. آپ ایک بندے کے نزدیک، آپ ایک بندے کے مطابق آپ نے اڑانی ہے تو آپ اگر اس میں ذوف ہوا آپ رجوع کریں گے. پچھلے پروگرام میں آپ نے 240 نمبر حدیث میں خود راوی کا تعین کر کے بیان کیا نا، تو یہاں بھی کریں. میں آپ نے ابھی روایت بتائی ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ اور کر لیتے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان شخصیات کے مثال کے طور پر ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ ابن عباس بھی اس کے قائل نہیں تھے، آپ یہ کہیں کہ فلاں اس نکاح کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، صحیح ہے. آپ پھر یہ کہہ دیں کہ خیبر کے موقع پر یہ وقتی طور پر حلال نہیں ہوا تھا، تو مسئلہ پھر متا نہیں ہے، مسئلہ آپ سے ہسٹوریکل ایویڈینس کے سٹینڈرڈ پہ بات ہے. ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں نا، وہ بھی، اور جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہے وہ سب ان روایتوں کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ تعویل کرتے ہیں یہ پہلے کی بات ہے، ان تک حرمت کی دلیل نہیں پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات، یہ خیبر کے موقع پہ یہ حرام ہوا تھا. دوسرا قول ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں اس کو حرام، بھائی حضور حرام کر گئے تو عمر حرام پھر کیوں کر رہے؟ تو مقدمہ ایک ہے کہ پوری لیگسی کو لے کر جو دو طبقات چلے ہیں ان کو بنیاد بنا کر میں نے جواب دینا، یا علی حسن صاحب کے ذاتی موقف کو سامنے رکھ کر جواب دینا. میرا ذاتی موقف نہیں ہے، ایک پوری امت کا ایک موقف چلتا آ رہا ہے. اس روایت کو تو ان سے پھر لے کے نہیں، روایت کو مانتے ہیں، روایت کو اس کی بنیاد بھی پیش کرتے ہیں. کیا روایات تو بہت سی ہیں، میں مانتا ہوں مدعے پہ بہت سی روایات نہیں جو میں نے پیش کیا نا کہ آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بھی نہیں چلے گا کیونکہ بات میں امت کی اس طبقے سے کر رہا ہوں، وہ اس روایت کو مانتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کون مانتا ہے؟ کون سے سارے اہل سنت میں آپ ان سارے اکابر کو اٹھائیں جنہوں نے نکاح متا کی حرمت پر بات کی. ٹھیک ہے. میں اب آپ اس نہیں نام لینا چاہتا، اس نام لے آپ کھل کے نام لے. آپ نے ایک بات کی، آپ اپنا دامن صاف کریں. گندا ہے ہی نہیں تو صاف کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں لوگ گندا بنائیں گے، میں پابند ہوں. ان کے بارے میں کسی نے صراحت کے ساتھ روایت کا انکار نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. کس نے نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں، انکار کرنے والا زیر بحث لایا جاتا ہے نا. جب میں نے کسی کتاب میں ان کے متعلق پڑھا ہی نہیں ہے، وہ روایات موجود ہیں، اس کی شرح کی جاتی ہے. میں نے علم میں اضافہ کریں سر، میں کبار محدثین کی جرا دکھا دیں. سر میری عرض یہ ہے کہ آپ بیان کریں کون کون. سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں خود موجود ہے جی کہ ہم حضور کے زمانہ میں متا کرواتی. جی میں نے روایت پڑھی. شکر الحمدللہ. اور ابن سیدنا زبیر کے ساتھ ان کا یہی معاملہ ہوا. اور سیدنا زبیر نے جو حضرت عباس کی پہ کلام کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اختلاف ہے نا. ہاں تو اگر آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو وہ بعد میں اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہو گیا نا. اس کا مطلب پہلے وہ جائز سمجھتے تھے، بعد میں وہ کیوں انہوں نے جائز سمجھا؟ اور اتنے تو آپ بتائیں گے نا. اور اتنے سخت الفاظ. ہاں میں کب انکار. ٹھیک ہے. ایک بندے سے آپ ایک استدلال پیش کر رہے ہیں کہ وہ پہلے جائز سمجھتا نہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب وہ جائز سمجھتے تھے اس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہو گیا، جب وہ حرام سمجھتے تھے تو وہ بچہ کس زمرے میں ان کے نزدیک جا رہا ہے؟ آپ ابھی کی بات کریں نا، اور وہ بعد کے کرائن ہے نا. تو پھر وہ ان کے عدم جواز کا قول آپ نے نقل دیا. دیکھو پھنسنا تو ہے،
ایویں سب پوچھنا اللہ رسول ہر چیز جائز قرار دے کے تو تسی آج سے پوچھو دلیل دیو نا. ٹھیک ہے حرمت کی میں دلیل دے رہا ہوں, قرآن اس کی کہاں حمایت کر رہا ہے بتائیں مجھے. ہاں بڑا پیارا سوال کیا. ٹھیک ہے میں روایت میں ایک منٹ اب قرآن سے باہر نہیں جانا, چھوڑ دیں تاریخ ٹھیک ہے, کسی روایت پر نہیں جانا. ٹھیک ہو قرآن مجید کو دقت نظر سے آپ پڑھ لے, حلت اور حرمت کے فلسفے کو قرآن صراحت سے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن عربی بھی جانتا ہے, خدا عربی زبان کا خالق ہے. اس نے جس قوم کو مخاطب کیا نا ان کی ایک ایک برائی کا ذکر کیا ہے, ایک ایک برائی کا رد کیا ہے. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرتی برائی عربوں میں پائی جاتے اور قرآن آپ لوگوں کی تحقیق پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنی فطرت سے اپنے مزاج سے کسی چیز کو بھی حرام قرار دے, ہمیں کیا اس میں آپ اس کو زنا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں پہ تہمت لگا رہے ہیں. وہ قرآن کے واضح نصوص میں وہ بات آنی چاہیے, قرآن کے مزاج میں وہ بات آنی چاہیے. عربوں کی ہر برائی کا رد قرآن نے کیا, یہ کیوں چھوڑ دی اگر یہ برائی ہے تو؟ مجھے آپ نکاح کا مطلب بتائیں, نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ ہاں بڑا پیارا. نکاح کا جو بنیادی مطلب ہے کہ مرد عورت کا جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے ظاہری رضامندی کا اظہار کرنا. صرف جسمانی تعلق, اس کا مقصد صرف یہی ہے نکاح؟ اصل یہی ہے, اصل مقصد نکاح کا یہی ہے, اصل چیز یہ ہے. مطلب کوئی فیملی کوئی ایک معاشرہ منظم کرنا, اس وہ مقصد نہیں ہے. وہ سکے نہیں, کیا کہتے ہیں, خاندانی پس منظر بھی جسمانی تعلق کے بعد. اگر جسمانی تعلق ہو گیا, متا آپ کہہ رہے ہیں جسمانی تعلق ہو گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابھی آپ نکاح پہ رہے نا, میں نکاح متا پہلے نکاح, میں وہی بات کر رہا ہوں. اس کو چھوڑ دے دائمی اور غیر دائمی, پہلے یہ سمجھے متا بھی ایک نکاح ہے. صحیح ہے, متا میں آنے یہ آپ سمجھ رہے ہیں, میں تو نہیں سمجھوں گا نا. اچھا سمجھائیں, حدیث سے آپ حرمت ثابت کرتے اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں حدیث پہ نہیں ہے, حدیث سے حرمت آپ ثابت نہیں کریں گے. آپ دین فرائی کیا تو آپ قرآن سے حرمت ثابت کریں. میں تو جواز کا قائل ہوں, میں حرمت کیوں ثابت کروں؟ عرض یہ ہے کہ آپ جن اکابر کی طرف سے مقدمہ پیش کر رہے ہیں جواز ثابت کریں قرآن وہ بھی نکاح ہے. ہاں بڑا پیارا جملہ بولا, یہ آپ کی فقہ کا اصول ہے کہ حرمت پر دلیل دی جاتی ہے, جواز پہ نہیں دی جاتی. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں, نکاح ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا, آپ کا متا کا ڈیوریشن ختم ہو گیا. کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں متا کا ڈیوریشن ختم ہو گیا, بچہ پیدا ہو جائے تو پھر نہیں. سنیں متے کے مسائل سنیں, میں عرض کر رہا ہوں, سنائی پہ لگے ہوئے, میں کہہ رہا ہوں متا ہوا, وہ غلط ختم ہو گیا. متا کا ڈیوریشن تھا 1 گھنٹہ ہو گیا, 10 گھنٹے ہو گئے, جتنا ہو گیا ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے جناب بچہ پیدا ہونے والا, پھر کیا اس کی کفالت کون کرے گا؟ وہی فقہ کا مسئلہ ہے کہ وہ ولد کہلائے گی. ٹھیک ہے, اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس شوہر کے, اس بندے کی ماں, اس کے بچے کی, اس سے معاشرے کا پورا نظام بکھر نہیں جائے گا؟ بکھر اس سے بھی جاتا ہے کہ آپ. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے, سنیں نا, ہاں جی, آپ رات کو عورت کے ساتھ نکاح کر کے ایک عورت کو لائے ہیں جی, ہم بستری بھی کر لیے, اگلے دن اس کو طلاق دے دیتے ہیں, اس سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا؟ یہ تو اس بندے کا فعل ہے, یہ بھی تو اسی بندے کا فعل ہے. یہاں پر صرف اس نے طے کر لی تو آپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے, وہاں اس نے طے نہیں کیا. اچھا آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے, آپ اس کا متا کریں گے؟ ہاں, 2 چیزیں ہیں کہ کسی چیز کے جواز سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ میں نے بھی کرنا. نہیں, اگر آپ جواز پیش کر رہے ہیں, اور اگر آپ فار ایگزامپل, میں یہ نہیں چاہتا پرسنلی, میں نہیں چاہتا, لیکن ایک سوال ایسا, میں سوال پیش کرنے لگا, اگر آپ کی بیٹی رضامند ہوتی ہے اس کو, آپ کرنے دیں گے؟ مجھے تو اعتراض نہیں ہوگا. نہیں, ٹھیک ہوگا, ٹھیک. متا کے لیے متا والے جو بیوی ہوگی, کیا وہ 4 بیویوں میں شامل ہوگی یا نہیں؟ ہاں زوجہ ہے وہ. ٹھیک ہے, مطلب 4 بیویوں میں, باقی 3 دائمی نکاح والی, عارضی نکاح والی. ٹھیک ہے, مطلب 4 میں شامل ہوگی. ٹھیک ہوگا. اس کے بعد آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا متا کے بعد طلاق دینا ہوگی یا خود بخود ڈیوریشن کے بعد طلاق ہو جائے گی؟ وقت کا تعین ہے نا, وہی اس کے ہاں علیحدگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے آپ کو طلاق دینا. طلاق ضروری اپنے منہ سے دینی ہے. اگر آپ بیوی سے کسی, اگر کوئی ایکسٹینڈ کرنا چاہے اس کا ڈیوریشن, کر دیں, ہو سکتا ہے. بالکل. ٹھیک, مثال کے طور پر آپ عارضی طور پہ نکاح کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی مخلص صورت ہے, تو آپ کہتے ہیں میں تجھے دائمی طور پہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک. اور آپ نے وہ بچیوں کی بات کی, یہ متے کے نا مسائل نہیں جانتے. متا ہمارے ہاں جائز ہے مسافر پہ, مقامی پہ جائز نہیں ہے. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں مسافروں پہ ہی ہوتا ہے. نہیں, میں عربوں سے ہی لے رہے ہیں. ایک منٹ, میری بات سنیں. عربوں کے ہاں, عربوں کو چھوڑ دیں, قرآن پہ رہیں. ٹھیک ہے, عربوں کو فی الحال قرآن دائمی نکاح کو ڈسکس, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنے متے کا کانسیپٹ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے کہا کہ متا اور نکاح
ٹھیک ہے، دونوں ایک چیز ہی. نکاح ہے. نکاح وہی ہے نا، متا بھی نکاح میں آتا ہے، کہا نا آپ نے. پھر آپ نے کہا کہ یہ دونوں جائز ہیں، مطلب نکاح جو ہے مسلسل مدت کے لیے جس میں مدت کو تعین نہ ہو وہ بھی جائز ہے، اور جو ڈیوریشن کے لیے ہے وہ بھی جائز کہا آپ نے. پھر آپ نے کہا قرآن کی اس کی حرمت پیش نہیں کرتی، ایسے ہی ہے. اب آپ یہ ایک جواز پیش کر رہے ہیں کہ یہ سفر میں جائز ہوگا، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عرض وہی کر رہا ہوں کہ جس چیز کو قرآن کے مخاطبین کے ہاں صحیح سمجھا گیا ہے وہاں سے دلیل لینی ہے نا. تشیع بھی وہیں سے لیتے ہیں. سنیں نا، ہم قرآن کو دیکھیں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ ابھی آپ عربوں میں چلے جائیں، کیا رائے ہے؟ اب کون سے عرب؟ میں مخاطبین کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے عرب کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ان میں چلے جائیں. آپ کے عرب تو مٹھ ان میں داڑھی بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ان میں چلے جائیں. قرآن نے عربوں کی حج کی خرافات کا ذکر کیا دین؟ سنے نا، کیا داڑھی دین کا حصہ؟ سنے نا، کیا داڑھی دین مانتے ہیں؟ جن سی طرف سے بات کر میں نہیں مانتا. آپ میں نہیں مانتا. سنیں میں نہیں مانتا. آپ جس مکتب سے ہیں نا، آپ ابھی اس مکتب کے انکر بار کے بات نہیں کر رہے. آپ ایک روایتی سنی ہو کر بات کر رہے ہیں. ان کے ہاں داڑھی آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ آپ نے نجی محفل میں بتایا ہوا ہے. نہیں، میں نے نہیں. میں اس کے آپ کے دعوے کا انکار کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نکاح متا کے بارے میں ساری بحث ہے عہد رسالت کی، کہ رسول اللہ کے دور میں یہ ہوتا تھا، آپ سے پہلے بھی ہوتا تھا. خیبر کے موقع پر حضور نے اس کو حرام کرا دیا. ٹھیک ہے. یا ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر نے اپنی خلافت میں اس کو آپ پیش کر چکے ہیں. وہیں سے سب کے بحث شروع ہو رہی ہے. یہ کوئی تشیع نے کوئی یہ آپ نے سفر والی خود سے نکالی ہے. اسی میں ہے. کہاں ہے؟ آپ نے متا کی، آپ پھر روایات کی طرف سنیں نا. جی. متا کہاں سے آیا ہے؟ متا روایات سے آیا. سارا روایتی بیانیہ ہے. آپ تو روایتی آئی نہیں. ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہے، ہاں، تو یہ اخبار احاد نہیں ہے، صحیح ہے. ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ عربوں کے ہاں یہ نکاح اسٹیبلش ہسٹری ہے. ہاں. اچھا. قرآن نے عربوں کی ہر اس کی برائی کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. حج کے موقع پر جو بدعات انہوں نے ایجاد کی قرآن نے ذکر کیا ہے. صحیح. روزے میں جو بدعات تھی قرآن نے ذکر کیا ہے. نکاح کے معاملے میں کچھ مسائل تھے قرآن نے ذکر کیا ہے. طلاق کے مسئلے میں عربوں میں جو بدعات تھی قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ آپ کا تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے. قرآن نے یہ بتانا تھا نا کہ جو دائمی ایک نکاح ہے اس کے بارے میں قرآن کیوں بتائے؟ وہ تو پہلے سے رائج ہے. ٹھیک ہے. قرآن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ متا جو ہے وہ جو کانٹریکٹ میرج ہے یہ جناب سفر کے لیے جائز ہے، قرآن کو بیان کرنا چاہیے. قرآن بیان کیوں کرے؟ پہلے سے ہو رہا ہے. قرآن تو روکے اس سے بھی. آپ لوگ سفر میں جائیں، حضر میں ہو، آپ یہی بیوی رکھیں گے. آپ سفر میں جا کر بھی یہ کام نہیں کریں گے. آپ وہ استدلال کو نہیں سمجھ رہے کہ عربوں میں جو کچھ بھی، آپ اس کا انکار کریں کہ عرب مقام میں رہ کر بھی متے کرتے تھے. اب آپ کی بات ٹھیک ہے، نکاح روایت اور تشیع پر بھی آپ فضول کا الزام لگاتے ہیں. باقرہ لڑکی ولی کی پرمیشن کے بغیر متا نہیں کر سکتی. اس میں ساری شرائط نکاح والی ہیں، صرف فرق ہے وقت کے تعین کا. اس میں طلاق کے بھی وہی احکام ہے، عدت کے بھی وہی احکام ہے، حاملہ ہونے کے بھی وہی احکام ہے. اچھا، سب کچھ وہی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. وہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا، یہاں تعین ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات، جو عورت مقامی ہے وہ متا نہیں کرے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے مدت کی بات کی، عدت کی مدت کی. متا کے بعد اگر ہم بستری ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ متا ہوا ہے، اور کس کے ساتھ ہونی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد عدت کتنی ہوگی؟ وہی جو عام عورت کی طلاق کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوران وہ دوسرا متا نہیں کر سکتی؟ نہیں، جب تک عدت نہیں ختم ہوگی وہ اسی کے ساتھ جڑی ہے نا، ٹھیک ہے. وضع حمل استمرا ہوگا نا حمل کا. متا 3 سال کی بچی سے ہو سکتا ہے، 2 سال کی بچی سے؟ بالغ بچی سے. اچھا، نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فحاش اڈوں پہ، ہاں ٹھیک ہے، پیسے دے کے جو کام کیا جاتا ہے، اگر اس میں بھی نکاح کو شامل کر لیا جائے، اس میں بھی متا کر لیا جائے، دائم جو نکاح ہمیشہ اعلانیہ ہوتا ہے، چھپ کے نہیں ہوتا. اور متا بھی ہمیشہ اعلانیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گواہوں، وہی نکاح والی شرائط ہیں. ٹھیک ہو گیا. منہ کالا کرنے میں اور ان چیزوں میں فرق ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ امین شہیدی صاحب کے ساتھ میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، اشارتاً آپ لگا دیجئے گا، وہ پوری تفصیل آپ بھیج دیجئے گا، میں لگا دوں گا. وہ پوری تفصیل ہے اس میں کہ متا ہوتا کیا ہے. اصل میں ہمارے ہاں معاشرتی طور پر حکومتی سطح پر اس کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا کہ شیعہ بھی اعلانیہ یہ کام نہیں کرتا، اور وہ منہ کالا کار آندہ ہے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا گیا ہے نا. آپ عمومی طور پہ ریاستی سطح پر اس کو عام کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. رواج نہیں ہے نا اس چیز کا. تو اس کے رواج نہ ہونے سے یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے تو اسی اپنی دین اس گھال کے بھی کھاؤ، ونج کر لو. جب رواج عام ہو جائے گا، مثال کے طور پر آپ کے ہاں ولی کی پرمیشن کے بغیر باقرہ لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، لیکن وہ گھر بیٹھ کے برے کام کر سکتی ہے. ابا شادی نہیں کر رہے، وہ پٹھے کمج پہ گئی ہے،
کیڑے کام دا ولی ہے. تو یہاں پر وہ اس کا ولایت ساقط ہو جائے گی. تو اب وہ اپنی شادی کرے گی نا, معاشرہ قبول کرتا ہے, ناس کے شادی کی تھی. اصل مسئلہ ہے گناہ سے بچنا. اس سے بچنے کے لیے اگر قرآن نے اس نکاح کی حرمت بیان نہیں کی تو یہ سب پریشرائز کرنا ہے. رسول اللہ سے کوئی حرمت دکھائے, میں انکار ہی نہیں کر رہا. جہاں سے سوالات آ رہے ہیں میرا ایک ہی مطالبہ, یہ ساری بحث اپنی جگہ, قرآن کی حلت اور حرمت کے فلسفے کو بیان کریں. قرآن کسی چیز کو حرام کیسے کرتا ہے, حلال کیسے کرتا ہے. آپ کاؤنٹر کویسچن کریں گے طلاب بھائی اس چیز کو آپ حرام مانتے پر قرآن خاموش ہے, تو اب میں پھنس جاؤں گا. لے آؤ نا کوئی گال, یا مجھے مجبوراً حلال ماننا پڑے گا. تو آپ تیاری کر کے آئیں اور حرمت کے دلائل لے کر آئیں, جذباتیت نہیں چلے گی. میں تو آپ کا موقف جاننا چاہتا جب ہوں. بتا دیا ہے قرآن نے کوئی حرمت بیان نہیں کی. میں یہاں آپ سے ڈیبیٹ تھوڑی کرنے آیا تھا. وہ لگ رہا ہے قرآن نے انداز ایسا ہے, قرآن نے کاؤنٹر کرنا میرا حق ہے. قرآن نے حرمت بیان نہیں کی, ٹھیک ہے. اخبار احاد سے نص قطعی, نص قطعی کا مطلب کہ اس کے مد مقابل اب زنا کی تہمت لگا رہے ہیں. یہ وہی کام ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہوتی ہے کہ نہیں جی اہل حدیث زنا پہ کر دیں. تہمتیں ہیں نا, آپ اس کے اوپر پراپر بات کریں. اچھا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے متا کیا؟ مجھے ضرورت نہیں, میں مسافر اس طرح بنا ہی نہیں, 2 دن بعد گھر آ جانا. نہیں 2 دن بھی آپ مسافت میں تو رہتے ہیں. نہیں میرا وہ مزاج نہیں ہے. اچھا ٹھیک, جائز سمجھتے ہیں پر مزاج نہیں. ہاں ٹھیک, میں او کھاواں تے کراں, مزاج نہیں. ایون میں تو شادی بھی کروں تو میں, وہ آپ نے کہا نا کہ اصل چیز تو یہ ہے, لیکن بیوی صرف اس کام کے لیے تو نہیں ہوتی نا. جی یہ تو میں نے اوورال ایک بات کی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں آپ نے کہا کہ بیوی صرف اسی کام کے لیے, صرف نہیں کہا, دوبارہ سونا کہنے کا مقصد یہ, آپ نے کہا مقصد یہی ہے. اصل مقصد ہے جسمانی لذت حاصل کرنا, کہ اللہ نے ہمارے اندر جو سیکسول ڈیزائرز رکھی ہیں اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ ہے. باقی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو میں بھی تو سٹارٹ میں یہی ہاں, اب آگے سنیں. اور متا میں یہ چیزیں نہیں پائی ہیں, نہیں ہے, یہی ہے جب نہیں ہے. اب 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا ایک منٹ میری اب بات, 1 گھنٹہ کتنے کیا آپ نے آپ نے کہا کوئی ڈیوریشن ہو سکتا ہے, آن ایئر ہے. ہاں تو آن ایئر, اس کا مطلب یہ نہیں ہو, دیکھیں آدھے گھنٹے کی ڈیوریشن ہے. کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں, آپ نے ابھی کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیوریشن ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ 2 منٹ ہے. 2 منٹ میں کیمرہ کیا آپ سے میں بات کروں, ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کر لیں. نہیں, پورے متے کو آپ نے اربوں سے لینا, ٹھیک ہے, یہ اربوں سے بات چل رہی ہے. یا تو آپ کہیں نا کہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا نہیں جائے, آپ منیمم کوئی ڈیوریشن طے کر لیں. میں ہاں, جس حدیث سے ہمارے روایتی علماء موتے کی حرمت ثابت کرتے ہیں نا, اسی میں جواز بھی بیان ہوا ہے. حضور نے پرمیشن دی, ٹھیک ہے, آپ کی کتابوں میں روایت ہے. پھر حرام بھی کیا, آپ کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے. نہیں, ہم تو روایت نہیں مانتے نا. ٹھیک ہے, روایتوں کو مانتے ہی نہیں. اس روایت کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک, روایت تو ہے, ہم تو انکار نہیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ, آپ سے مراد میں سنیوں کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ ایسا شیعہ تو نہیں بن کے بیٹھے نا, ہم تو سنی ہے نہیں, ہم تو, آپ تو ادھر ہوٹل پہ بھی کہیں آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس روایت میں حضور نے جو اجازت دی ہے نا, ہم اس اجازت کو قیامت تک کے لیے مانتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کی تھی تو ٹھیک ہے, وہ 2 منٹ کی تھی تو ٹھیک ہے. روایت میں دیکھ کتنی تھی وہ آپ بتائیں نا, روایت آپ بتائیں گے نا, ہماری ہے. میں, آپ نے پہلے کہا ہے کوئی بھی ڈیوریشن ہو سکتا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیوریشن. آپ کے دونوں باتوں میں تضاد ہے. حضور نے خیبر کے موقع پر جو آپ وہ روایت پڑھے نا, آپ کے کانوں کو ہاتھ لگ جائے, صحابہ نے جملہ کیا بولا تھا جی, اس میں ضعیف صحیح سب ملا ہے. فقہ میں تو ایک استدلال چلتا ہے نا, نہیں فقہ میں تو چلتا ہے نا استدلال, اصل بات تو استدلال ہے, دلیل ہے. اس کے تائید میں آپ ضعیف قول بھی لاتے ہیں تو ایک الگ بحث ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ قرآن و سنت کے اصل کے خلاف میں ہے, پھر آپ ضعیف روایت قبول نہیں کرتے. اصل موجود ہے, اب ضعیف کو تائید میں آپ لا رہے ہیں. اس میں اجازت جو دی جا رہی ہے وہ اس اصول پر جا رہی ہے کہ مخاطبین جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خیبر میں صرف 40 دن قیام ہوا ہے. ٹھیک ہے, 40 دن. آپ دیکھ لیں حضور نے پھر کیا کہا ہوگا. تو ہاں پھنسنا آسانی پھنسنا. میری بات سن, آپ اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کوئی بھی ڈیوریشن ہو سکتا ہے. ہماری آڈینس کنفیوز ہے, آپ بتا دیں. تو 40 دن منیمم ڈیوریشن ہے. کنفیوز کیوں نہ کرنا ہے آپ یار, ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے کوئی کر لے, تو آپ جائز قرار دے رہے ہیں. ہاں تو جائز ہے. ہاں جی, تو وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کو منیمم ڈیوریشن بھی. سلیم الفطرت انسان جانتا ہے کہ کتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. کنفیوز سن, آپ وہاں آپ جس واقعے کو بیان کریں تو 40 دن سن لینا. حق مہر کی کوئی رقم قرآن نے متعین کی ہے؟ نہیں کی. اس کی بھی نہیں کی. پھر آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے, آدھے گھنٹے. ہاں, 5 روپے بیوی کو حق مہر دیا جا سکتا ہے. وہ تو سکہ راج الوقت ہو. کس نے کہا؟ یہ تو شریعت ہے, رائج ہے نا, یہ تو تھوڑا رائج کی تو ہے نا, شریعت بیان کر.
آپ کتنا کہتے ہیں کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی حد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے 5 روپے دے سکتے ہیں. عورت کو پوچھو نا, عورت دا حق ہے نا, عورت لاکھ مانگ لے. جتنا مرضی مانگے. ہاں تسی اس عورت نہ کرو شادی, یہ تو عورت کا حق ہے. یہ آپ کہاں سے جواب لے رہے ہیں کہ عورت جتنا مانگے گی؟ یہ حضرت عمر نے, نہ روایت پہ نہیں آئے نا. کس پہ جاؤں, اپنی بیوی آپ پہ جاؤں. آپ روایت پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کی بیوی تو آئی نہیں, آپ جائیں گے کیسے؟ تو آپ کو باہر بننے سے ایسے مسائل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کے سامنے یہ غلط تاثر ہوتا ہے کہ ہم روایت کو نہیں مانتے, ہم قرآن و سنت کے منافی روایتوں کو نہیں مانتے. ٹھیک. اسٹیبلش چیزیں تو مانی جاتی ہیں. سیدنا عمر نے ایک حق مہر کی رقم متعین کر دی تھی. کتنی؟ وہ کچھ انہوں نے رقم کہی تھی, ایک عام, میرے خیال سے مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ وہیں سے استدلال نکلا ہے, سکہ راج الوقت. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو بس سیدہ ٹھیک ہے. فاطمہ کا جو حق مہر تھا تو نا, یا اس کے اوپر پھر اس کے پہ بھی کسی نے سنیں مدت نا, مقرر کی سنیں ہوگی نا, تو ایک عورت مطابق. کھڑی ہو گئی تھی ہاں جی. کہ اللہ نے ہم عورتوں کو حق دیا ہے کہ جتنا مرضی لیں, تو ہوتا کون ہے ہاں جی. پابندی لگانے والا. وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ گھٹ پہ راضی نہیں ہونی ہے, صحیح ہے. متا کرنے والا بھی کم پہ راضی نہیں ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہاں تو پھر تو نفسانی خواہشی گئی نا. تو تسی بھی سکا سکا نکاح نہیں نہ کر دے. جی قرآن نے جگہ جگہ جو مثال کے طور پر اشارہ کر رہا ہوں, خاندانی نظام کی ہم بات کرتے ہیں, وہ خاندانی نظام بھی اس کام کے بعد وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جو میاں بیوی صاحب اولاد نہیں ہوتے نا, وہ خاندانی نظام بنا کر دکھائیں, وہ حسرت ہی رہ جاتی. اس سے خاندانی نظام اسٹیبلش ہوگا. کس سے؟ موتا سے. بالکل ہوگا. کیسے تو ہوگا؟ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا نا. آج اتنے بھی آپ کر کے دکھائیں, معاشرے کو غلط ثابت کریں. نہیں, میں دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں. جو گو ہے, گو ہاں جی حلال ہے, عربوں میں حلال ہے, حنفیوں میں حلال نہیں ہے. صحیح ہے. رسول اللہ کے سامنے پکی ہوئی گوہ لائے گی, آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا, لیکن صحابہ کو کھانے سے روکا بھی نہیں. صحیح ہے. میں کہا جی حضور کھاون تسی کھانی ہے. وہ تو مچھلی بھی نہیں کھاتے تھے آپ. ایک گل ہے, ہاں جی. تسی کرنا تھا, میں کوئی آئیڈیا ہے تھوڑی واسطے. نہیں میں آپ ایک چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں نا, تو میں کہ چاہ رہا ہوں آپ ایک ایگزامپل سیٹ اچھا کریں. جائز تو میں لڑکی سے ہاتھ ایک میت تو ہاں جی میں لڑکی سے ہاتھ ملانے کو جائز سمجھتا آپ نے کبھی نہیں ملایا. کئی بار ملا. ہاں تو بس ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں نا تو ایسے موتا بھی کریں. ہاں اب سن لیں, مجھے ضرورت نہیں ہے نا اس کی, ہاں چلے ٹھیک. فضول کرنے کی کیا ضرورت ہے. بنیادی سوال وہی ہے, حرمت آپ نے آپ کو قول و فعل میں تضاد ہے. دیکھیں آپ کے نزدیک حرام ہے, میں نہیں جائز سمجھتا. جو اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو لگائیں منہ کالا کرنے پہ. مولا علی کی طرف روایت منسوب ہے, انہوں نے کسی کا نام لیا تھا, روایت منسوب ہے. ٹھیک ہو, جملے پہ غور کرنا, روایت منسوب ہے, اور وہ ایک منسوب ہے, ثابت ہے, صحیح ہے. میں نے اس لیے صاحب علم کے سامنے کہا کہ روایت منسوب ہے. یہ آپ ایم بی بی ایس والے سے پوچھنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو, روایت منسوب ہے, ہر چیز ان کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے. خلفاء میں سے ہے. اچھا روایت منسوب ہے کہ کاش وہ متا کو حرام نہ کرتا, اس کے متا کے حرام کرنے سے زنا عام ہو گیا. یہ وہ کن کو کہہ رہے تھے؟ اجین بھی کہہ رہے ہیں, کریں تو روایت منسوب ہے نا. روایت منسوب ہے, حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے حرام کیا تھا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, میں میرا آپ سے سوال ہے, میں تو طالب علم کی روح سے بیٹھا ہوں نا, میرا تو آپ سے سوال کرنا بنتا ہے. ابو بکر کا بھی نام لے سکتے, ان کا ہی کیوں لیا؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں. کیوں جنرل بات کر رہے ہیں کہ دین کا کچھ ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے, متا کی حرمت سے یہ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, سیدنا ابو بکر کا بھی نام لیا جائے. دیکھیں میں آپ سے سوال کرنے طالب علم کسی صحابی کا بھی نام لے, ان کا کیوں لیا؟ جنرل میرے ذہن میں جو پہلے آیا میں چلے حضرت ابو بکر نے کیا, کیا حضرت عثمان نے کیا؟ نہیں, آپ یہ کن کو مینشن کر رہے تھے؟ حضرت علی. نہیں, میں نے جو روایت بھی منسوب کی ہے نا آپ کی طرف, آپ پہلے اس پر آئے وہ بتائے نا, پہلے وہ بتا کے آگے چلیں. آپ نکاح متا کی حرمت حضور سے ثابت ہے آپ کے نزدیک, کہ آپ بس آنکھیں بند کر کے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں. صحیح, کچھ آپ کا بھی تو ہے نا. صحیح, چونکہ اگر آپ کو کسی مولوی نے بھیجا ہوتا پھر تو میں ہاتھ کھولا رکھدا, آپ تو خود آئے ہیں نا. حضور سے ثابت ہے اس کی حرمت, یا خلیفہ دوم سے ثابت ہے؟ آپ خود کنفیوز ہیں کچھ لوگ. یہ وہی مسئلہ طلاق والا بھی, حضور کے زمانہ میں اگر اکٹھی 3 طلاقیں تھی تو عمر نافذ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ٹھیک ہے نا. تو ہمارا وہی بنیادی ابھی گھنٹوں کا 2 گھنٹوں کا, میں پھر وہی آپ کلیئر کر دیں کہ وہ کس کے بارے میں بات. روایت منسوب ہے نا, جب منسوب ہے تو صحیح غلط کے بعد بندہ بتاؤں گا نا. ٹھیک ہے, ہاں, یہ تو میں نے ویسے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اندازے سے دین نہیں چلتے. تو میں دین بنا ہی نہیں رہا, دین تو سب بنایا حرمت ساتھ پہ. جواز کیوں سے, وہ تو ایک اجازت والی رخصت والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو, ہاں, جزاک اللہ خیرہ, آپ سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگا. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ ایک اور نشست کریں گے اسی پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.